اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مرزا قادیانی کذاب کی بہت سی تحریریں ہیں جس کے مطابق مرزا قادیانی نے جو ہے وہ اپنے آپ کو ہی ثابت کر دیا کہ وہ کذاب اور مفتری تھا، اور ایک ایسی تحریر الفضل روزنامہ الفضل قادیان کی ہے جو کہ 1940 کا ہے، 2 مارچ 1940، اور اس کے اوپر جو ہے ہم آج بات بھی کریں گے اور اس کے باقی حوالے بھی دیکھیں گے۔ اب یہ حوالہ الفضل قادیان کا ہے جو کہ 2 مارچ 1940 کا ہے، اور اس کی جلد نمبر 28 ہے، اور نمبر جو ہے 50، اور اس کا پہلا صفحہ ہے، اور یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت صاحب کی یعنی ہمارا انجام کیا ہوگا۔ ملفوظات حضرت مسیح موعود، آگے لکھا نیچے ہمارا انجام کیا ہوگا۔ اب یہاں پہ یہ مرزا قادیانی نے کی تحریر کو انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ خدا تعالیٰ کے بجز خدا تعالیٰ کے انجام کون بتلا سکتا ہے، اور بجز اس غیب داں کے آخری دنوں کی کس کو خبر ہے۔ دشمن کہتا ہے کہ بہتر ہو کہ یہ شخص ذلت کے ساتھ ہلاک ہو جائے، اور حاسد کی تمنا ہے کہ اس پر کوئی ایسا عذاب پڑے کہ اس کا کچھ بھی باقی نہ رہے، لیکن یہ سب لوگ اندھے ہیں، اور عنقریب ہے کہ ان کے بد خیالات اور بد ارادے انہی پر پڑیں۔ اس میں شک نہیں کہ مفتری بہت جلد تباہ ہو جاتا ہے، اور جو شخص کہے کہ میں خدا کی طرف سے ہوں اور اس کے الہام اور کلام سے مشرف ہوں، حالانکہ وہ نہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ہے نہ اس کے الہام اور کلام سے مشرف ہے، وہ بہت بری موت مرتا ہے، اور اس کا انجام نہایت ہی بد اور قابل عبرت ہوتا ہے۔ اب یہ مرزا قادیانی کی تحریر ہے جو کہ انہوں نے الفضل میں شائع کی ہوئی ہے ملفوظات کی۔ تو یہاں پہ مرزا قادیانی جو ہے وہ کہتا ہے کہ جو مفتری ہوتا ہے، یعنی جو جھوٹا ہوتا ہے، خدا تعالیٰ کی طرف سے منسوب کر کے باتیں کہتا ہے کہ مجھے یہ وحی نازل ہوئی اور مجھے یہ الہام ہوا ہے، وہ بڑی بری موت مرتا ہے۔ اب مرزا قادیانی کی تحریروں سے ہی دیکھتے ہیں کہ مرزا قادیانی کے نزدیک جو تھا وہ بری موت کون سی ہو سکتی ہے۔ یہ حوالہ بھی پہلے دیکھ لیتے ہیں۔ اب یہ حوالہ مرزا قادیانی کے لکھے ہوئے مجموعہ اشتہارات جلد سوم ہے، اور صفحہ نمبر 447 ہے۔ اب یہاں پہ مرزا قادیانی لکھتا ہے کہ میں خدا کے فضل سے امید رکھتا ہوں سنت اللہ کے موافق آپ مکذبین کی سزا سے نہیں بچیں گے، پس اگر وہ سزا جو انسان کے ہاتھوں سے نہیں بلکہ محض خدا کے ہاتھوں سے ہے۔ جیسے یہاں پہ مرزا قادیانی کہہ رہا ہے کہ یہ جو امراض ہے، جیسے اب آگے لکھا ہے، یہ خدا کی طرف سے سزا کے طور پہ ملتے ہیں، جیسے طاعون، ہیضہ وغیرہ مہلک بیماریاں آپ پر میری زندگی میں وارد نہ ہوئی تو میں خدا کی طرف سے نہیں۔ اب یہ مرزا قادیانی اپنے مخالفین کو کہہ رہا ہے اور کہتا ہے کہ یہ کسی الہام یا وحی کی بنا پر پیش گوئی نہیں، محض دعا کے طور پر میں نے خدا سے چاہا، اور میں خدا سے دعا کرتا ہوں اے میرے مالک بصیر و قدیر، جو علیم و خبیر ہے، جو میرے حالات سے واقف ہے، اگر یہ دعویٰ مسیح موعود ہونے کا محض میرے نفس کا افتراء ہے اور میں تیری نظر میں مفسد اور کذاب ہوں اور دن رات افتراء کرنا میرا کام ہے، تو اے میرے پیارے مالک، میں عاجزی سے تیری جناب میں دعا کرتا ہوں کہ مولوی ثناء اللہ صاحب کی زندگی میں مجھے ہلاک کر اور میری موت سے ان کی جماعت کو خوش کر دے، مگر اے میرے کامل اور صادق خدا، اگر مولوی ثناء اللہ ان تہمتوں میں جو مجھ پر لگاتا ہے حق پر نہیں، تو میں عاجزی سے تیری جناب میں دعا کرتا ہوں کہ میری زندگی میں ہی ان کو نابود کر، مگر نہ انسانی ہاتھوں سے بلکہ ہیضہ، طاعون و ہیضہ وغیرہ امراض مہلکہ سے۔ اب یہ مرزا قادیانی کی تحریر آپ نے دیکھی کہ یہ اب دوسروں کے لیے بددعائیں کر کر کے تھک گیا کہ فلاں کو جو ہے مہلک امراض، یعنی خدائی کہتا ہے یہ پکڑ ہوتی ہے، جو طاعون اور ہیضے سے مرتا ہے وہ خدائی پکڑ ہوتی ہے۔ اور الفضل کی تحریر میں آپ نے دیکھا کہ مرزا قادیانی کہہ رہا ہے کہ جو خدا تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہوتا، یعنی جو مفتری اور کذاب ہوتے ہیں،
ان کے انجام جو ہے وہ نہایت ہی بد اور قابل عبرت ہوتے ہیں۔ اب مرزا قادیانی کا خود کا جو تھا وہ انجام کس طرح ہوا، وہ ہم اسی کی جو ہے وہ انہی کی ایک کتب سے دیکھ لیتے ہیں۔ اب یہ اگلا حوالہ جو ہے وہ مرزا قادیانی کے سسر کی زندگی پہ لکھی ہوئی کتاب جو قادیانیوں کی ہے، حیات ناصر میں سے ہے، اور اس کا صفحہ نمبر 13 ہے۔ اور یہاں پہ اب یہ مرزا قادیانی کے جو سسر تھا وہ لکھ رہا تھا کہ جب آپ کو بہت تکلیف ہوئی، یعنی حضرت صاحب جس رات کو بیمار ہوئے اس رات کو میں اپنے مقام پر جا کر سو چکا تھا، جب آپ کو بہت تکلیف ہوئی تو مجھے جگایا گیا، جب میں حضرت صاحب کے پاس پہنچا اور آپ کا حال دیکھا تو آپ نے مجھے مخاطب کر کے فرمایا، میر صاحب مجھے وبائی ہیضہ ہو گیا ہے۔ اس کے بعد کوئی ایسی صاف بات میرے خیال میں نہیں فرمائی۔ اب یہاں پہ مرزا قادیانی کے سسر نے خود گواہی دی کہ مرزا قادیانی نے مجھے اپنے منہ سے کہا کہ مجھے وبائی ہیضہ ہو گیا ہے۔ اب دونوں حوالے ہم نے دیکھ لیے، الفضل کا بھی اور مرزا قادیانی کا اپنا مجموعہ اشتہارات والا حوالہ بھی دیکھا کہ جس میں کہہ رہا ہے کہ جو مفتری اور کذاب ہوتا ہے اس کو جو ہے وہ اس قسم کے مہلک امراض یعنی طاعون اور یہ ہیضہ وغیرہ لاحق ہوتے ہیں، اور یہ دعائیں مرزا قادیانی جو ہے وہ اپنے لیے بھی کر رہا تھا۔ تو مرزا قادیانی کو جو ان تحریروں کی روشنی میں شاید اس کی اپنی جو اس نے کی تھی خدا تعالیٰ سے دعا، وہ اس کی پکڑ اسی میں ہوئی ہے، کیونکہ مرزا قادیانی نے کہا کہ اگر میں خدا کی طرف سے نہیں ہوں اور مفتری کذاب ہوں اور میرا یہ دعویٰ میرے نفس کا جو ہے وہ افتراء ہے تو میری پکڑ ہو، یعنی یہ اسی بیماریوں سے۔ تو آپ دیکھیں کہ مرزا قادیانی کی جو موت ہوئی وہ ہیضے کی وجہ سے ہوئی، اور مرزا قادیانی نے خود الفضل میں لکھا ہے کہ جو مفتری اور کذاب ہوتا ہے وہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ اچھی موت مرے، وہ جو ہے وہ اسی طرح عبرت ناک موت اور بری موت مرتا ہے۔ اور یہ بھی مرزا قادیانی نے کہا کہ بری اموات جو ہیں ان میں ان امراض سے ہونے والی اموات بھی شامل ہے جو کہ ہیضہ اور طاعون وغیرہ سے۔ تو مرزا قادیانی اپنی لکھی تحریر کی روح سے مفتری کذاب بھی ثابت ہو گیا، اور اسی کی تحریروں سے جو ہے وہ پتہ چلا کہ جو مفتری کذاب ہوتے ہیں ان کا انجام جو ہے وہ اسی طرح ہوتا ہے، یعنی مرزا قادیانی کے اپنے کیے ہوئے مقرر کیے ہوئے معیار کے اوپر مرزا قادیانی جو ہے وہ جھوٹا اور کذاب اپنی تحریروں سے خود ہی ثابت ہو گئے، اور یہ جو ہے دوسرے حوالوں کی ہمیں ضرورت ہی نہیں پڑی کہ ہم دکھاتے یہ مرزا قادیانی کی اپنی اور قادیانی کتب میں لکھی ہوئی تحریریں ہیں ساری۔ ویڈیو کو لازمی لائک اور شیئر کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اگلے حوالوں کے ساتھ اگلی ویڈیو میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔